اس کو اللہ نے سب دیا. اس نے گھمنڈ میں کہا میرے لیے لباس تیار کر. ایک سے ایک لباس لائے گئے, ریجیکٹ کیا بالکل. بہت لباسوں کے بعد ایک لباس پسند آیا. سواری پہ بیٹھا, گھوڑے پہ بیٹھا, اور لوگوں کو کہا قطار لگا کے کھڑے ہو جاؤ, کوئی سر نہ اٹھانا, آج کوئی مجھ سے بات نہ کرے, اس لیے کہ لوگ میری سطوت, میرا دبدبہ, میری ہیبت دیکھے. بس سب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. سواری کا ایک قدم آگے بڑھنے والا تھا, ایسے میں ایک آواز آئی, رکو, ٹھہرو. اس نے گھمنڈ کی گردن کو موڑ کر کے مکمل گھمنڈ کے ساتھ دیکھا. آنے والا پھٹے پرانے لباس میں کوئی مرد درویش تھا. اس درویش کے اندر ہیبت تھی. اس نے کہا رکو, رک گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات ایسے نہیں ہوگی, بات تو تیرے کان میں کہنے کی ہے. اس نے کہا میں تیری بات سن رہا ہوں, اسی پر بس کر. اس آنے والے مرد درویش نے کہا میں تیرے کان میں بات کہنے آیا ہوں. بس اس کی آواز سن کر کے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کو قریب بلایا. اس آنے والے درویش نے کہا گردن جھکا, گردن نیچی کر. اس کی اکڑی ہوئی گردن نیچی ہوئی. کان میں کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں, مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں. چلو وقت آ گیا, چلو وقت آ گیا. ابھی جو مغرور اور گھمنڈی بن کر کے اپنی دولت پر, اپنی جوانی پر اترا رہا تھا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چند منٹ کا وقت دے دو, توبہ تو کر لوں, رب کو منا تو لوں. اس آنے والے نے کہا تو بھی بندہ, میں بھی بندہ. تجھے جو حکم دیا تو نے عمل نہیں کیا, مجھے جو حکم دیا میں عمل کروں گا. مجھے اس کا اختیار نہیں ہے, میں بندہ ہوں. ایک لمحہ بھی کسی کا کم اور زیادہ نہیں کر سکتا. ابھی چلنا ہوگا. جب تجھے وقت دیا تھا تو نے آوارگی اور عیاشی اور گناہ میں لٹا دیے, اور اب مجھ سے وقت مانگتا ہے. وقت ختم ہو گیا اور روح نکال لی گئی. جو گھمنڈ کے ساتھ سواری پر بڑا اترا رہا تھا, اس کی لاش زمین پر تڑپتی ہوئی لوگوں نے دیکھی, اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا. جو لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں. درجنوں جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والے جوانوں, کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. خدا کے لیے توبہ کرو, اپنے آپ کو بدلو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو.